انسان کی ترقی کے راستے میں، خوشحالی کے راستے میں اور صراط مستقیم میں جو سب سے پہلی اور بڑی رکاوٹ ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دوسری جگہ اسی نفس کی دوسری حالت بیان کی جا رہی ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ انسانی نفس کی دوسری حالت ہے، اور ایک تیسری حالت بھی قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو انسان کے نفس کی یہ تین حالتیں ہیں، یہ تین فیزز ہیں، یہ تین اس کی خصوصیات ہیں، اور نفس کو جب ٹرین کیا جاتا ہے، جب اس کو اچھائی کی طرف لایا جاتا ہے تو وہ انہی تین حالتوں سے گزر کے بالآخر نفس مطمئنہ کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نفس کس طرح ہمیں ڈی ٹریک کرتا ہے، کس طرح ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور کس طرح ہمیں یہ آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ تو نفس کے ہم مثال کے طور پہ 2-3 حیلے پیش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ نفس کا ایک حربہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی خیر کا کام شروع کریں گے، کوئی اچھا کام کریں گے، کوئی نماز کی طرف آئیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف آئیں گے، یا کوئی کتاب کی ریڈنگ کرنا شروع کریں گے، کوئی معلوماتی کتاب پڑھنے کی کوشش کریں گے، اپنا ڈائٹ پلان بہتر کرنے کی کوشش کرنا شروع کریں گے، یا آپ ایکسرسائز کی طرف آئیں گے، یا پراپر سونے کی کوشش کریں گے، جلدی سونے کی کوشش کریں گے، جلدی اٹھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ سارے جو اچھائی کے کام ہیں ان میں آپ کا نفس آپ کے سامنے بیریئر لگا کے کھڑا ہو جائے گا۔ نفس پہلے تو یہ کہے گا کہ یہ کام کرو ہی نہ، پہلے تو وہ آپ کو اس طرف آنے ہی نہیں دے گا۔ اگر بالفرض ہم ایک نماز کی مثال لے لیتے ہیں تو آپ کو پہلے تو نفس نماز کی طرف آنے ہی نہیں دے گا، وہ طرح طرح کی رکاوٹیں، ہیلے، بہانے، ایکسکیوزز بیچ میں رکھنا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر پھر بھی آپ نے ہمت کر لی اور نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر یہ کہے گا کہ اچھا ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، آخری وقت میں پڑھ لیں گے، اور اگلی کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے۔ تو یہ اس کا دوسرا حربہ ہے۔ اس کا تیسرا حربہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پھر بھی ہمت کر کے نماز شروع ہی کر دی، اب یہ آپ کو ٹھیک طریقے سے نماز پڑھنے نہیں دے گا، یہ کہے گا کہ جلدی جلدی نماز پڑھو، نماز میں طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے نفس انسان کو خیر کے کاموں سے روکتا ہے، اور جہاں کوئی برائی کا کام ہوگا تو جب تک آپ وہ کام کر نہیں لیں گے، آپ سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ کوئی مووی دیکھنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور ان پروڈکٹیو کام ہے، جب تک آپ وہ کام کر نہیں لیتے اس کو سکون نہیں آئے گا۔ یہ اس کی چال ہے، یہ اس کے اس طرح کے حربے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار نفس کے متعلق تنبیہات آئی ہیں، اس کو سدھارنے کے لیے تزکیہ نفس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں انہوں نے تو باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر نفس کی چالیں،
اس کے حربے اور اس کے طرح طرح کے انسان کو فتنے میں ڈالنے والے طریقوں کے بارے میں بتایا۔ تو ہمیں اپنے نفس کو مانیٹر کرنے کے لیے، سیلف ریگولیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ماسٹر کرنا شروع کر دیں، اور اپنے نفس کا جو بھی ادھر سے سگنل آئے، جس خیر کے کام سے وہ روکے، ہم ایکٹیولی اس کو دیکھیں کہ یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے، ہمیں برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور ہمیں ادھر ہی اس کو سٹاپ کر کے وہ اچھائی کے کام کی طرف آنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ریگولر بیسس پہ ہم اس کو مانیٹر کرنا شروع کر دیں اور اس کو سزا دینا شروع کر دیں اور اس کی بات کے آگے نو کہنا شروع کر دیں، تو بہت ہی قلیل عرصے میں انشاءاللہ العزیز اس کا جو برائی کی طرف ہمیں مائل کرنا ہے وہ کسی حد تک کم ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔